بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب دوستوں کو روحیل خان کا محبتوں بھرا سلام۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام، 5واں حصہ۔ برادران یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے ایک درخواست لکھوائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دستار جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہدیے کے طور پر اپنے بیٹوں کے ہاتھوں روانہ کر دی۔ تمام بھائی والد صاحب کی وصیت کے مطابق مختلف دروازوں سے مصر میں داخل ہو کر مہمان سرائی میں پہنچے اور رات گزارنے کے بعد صبح کو عزیز مصر کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ وہ عبرانی مہمان آ گئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ انہوں نے والد کا تحفہ، دستار اور اس کے ساتھ درخواست آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ ان کی خوب عزت اور خاطر مدارت کرو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا جان کے تمام حالات معلوم کر لیے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک دسترخوان پر دو دو بھائی بیٹھو۔ سب بھائی دو دو ہو کر بیٹھ گئے اور بنیامین اکیلا رہ گیا۔ ایک دسترخوان بنیامین کے آگے رکھا گیا تب وہ آپ دیدہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام شفقت برادری سے بیتاب ہو گئے اور بنیامین کو اندر اپنے پاس بلا لیا اور ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ میں تیرے گمشدہ بھائی یوسف کی جگہ ہوں۔ بنیامین نے کہا کہ آپ کا مرتبہ تو عالی ہے، لیکن اگر عزیز کی نسبت ابراہیمی ہوتی تو تب یہ حسرت مٹ سکتی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تمام تعارف کرایا اور فرمایا کہ یہ راز اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھنا جب تک کہ یہ اپنی غلطی کا اقرار نہ کر لیں۔ بنیامین کہنے لگے، جب مصر سے باہر ہرگز نہیں جاؤں گا، اب تو میں آپ کی لمحہ بھر جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ چند روز قیام کرنے کے بعد جب یہ لوگ رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کے اونٹوں کو اتنا لا دو جتنا وہ اٹھا سکیں، اور ساتھ ہی بنیامین کو روکنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہوشیار ملازموں کو ارشاد فرمایا کہ چپکے سے شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک کر کے دے دیا گیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلہ والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے اس کی جانب منہ پھیر کر کہا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب ملا کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، جو کوئی اسے لائے اسے ایک بوجھ کا غلہ ملے گا، اور میں اس وعدے کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، چور کی سزا کیا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس کے سامان سے پیالہ مل جائے وہی اس کی جزا ہے، ہم لوگ یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ نیا حادثہ سن کر برادران یوسف سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے، تم ہمیں اچھی طرح جانتے ہو اور ہماری عادتوں سے خوب واقف ہو چکے ہو۔ ہم فساد برپا کرنے والے نہیں کہ دوسرے ملک میں آ کر چوریاں کرتے پھریں۔ شاہی ملازموں نے ان پر حجت قائم کی کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے، دین ابراہیمی کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ چور کو اس کے سپرد کر دیا جائے جس کا مال چرایا ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور بنیامین کے اسباب سے پیالہ برآمد کر لیا۔ تلاشی بھی اس طرح لی گئی کہ بنیامین کا سامان درمیان میں رکھا گیا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی، درمیان میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی
تاکہ کسی کو اس بارے میں شبہ نہ ہو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ وہ تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سکھائی، اور چونکہ تمام بھائی متفقہ طور پر خود ہی فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے انہی کا فیصلہ صادر فرمایا۔ جب بنیامین پر چوری ثابت ہو گئی تو اس کے بھائی غصے میں آ کر کہنے لگے، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے روبرو آپ پر چوری کا الزام لگا دیا، لیکن آپ نے اس کو ضبط کیا اور اس راز کو افشا نہیں ہونے دیا۔ جب بھائیوں کو والد صاحب کا عہد و پیمان یاد آیا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کسی طرح منت خوشامد کر کے بنیامین کو حاصل کر لیا جائے۔ چنانچہ تمام بھائی عزیز مصر کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمارے والد صاحب بہت ضعیف ہیں، ان کو پہلے بھائی کا بھی بے حد صدمہ ہے اور وہ بنیامین کو آنکھوں سے دور نہیں کر سکتے۔ آپ ان پر رحم کیجیے، آپ ہم میں سے ایک کو روک لیجیے، یہ بھی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ عزیز مصر نے جواب دیا، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کرنے سے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اس بات سے بھی ناکام ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بنیامین کے بغیر والد صاحب کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتے، کوئی تدبیر کرنی چاہیے، پہلے بھی ہم خطا کر چکے ہیں، اور والد کے سامنے کیسے جائیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ جب بنیامین کے پاس سے شاہی مال برآمد ہوا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے تھے، اب انہیں رنج ہونے لگا تو عزیز مصر کو رحم دلانے کے لیے کہا کہ ان کے والد ان کے بڑے دل دادا ہیں، ضعیف اور بوڑھے شخص ہیں، ان کا سگا بھائی جو پہلے گم ہو چکا ہے، اس کے صدمے سے وہ پہلے سے چور ہیں، اب جو یہ بات سنیں گے تو ڈر کے مارے زندہ نہیں بچیں گے۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیجیے اور اس کو چھوڑ دیں، آپ بڑے محسن اور مہربان ہیں، یہ اتنی سی عرض ہماری منظور فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ چور کو چھوڑ دیں اور بے گناہ کو سزا دیں؟ یہ تو ناانصافی ہے۔ ساتھ ہی بنیامین کے بھائی اس پر غصہ ہوئے اور کہنے لگے، یہ کیا کر دیا ہے؟ باپ ہمارا روحانیوں کا امین اور آسمانیوں کا ہم نشین ہے، تجھے شرم نہ آئی؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اپنی عصمت کو خیانت سے ملوث کیا۔ بنیامین نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بالکل اس کی خبر نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تیرے سامان سے کیسے نکلا؟ بنیامین نے کہا، یہ پیالہ اس نے خود رکھا ہوگا، جس نے تمہارے سامان میں تمہاری جمع پونجی رکھی تھی۔ روئل نے کہا کہ سچ ہے، پتہ نہیں عزیز مصر کو اس راز میں کیا بازی منظور ہے۔ ملازم حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق بنیامین کو پکڑ کر لے گئے۔ بھائی بھی لاچار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں جا پہنچے۔ وہاں جا کر غضبناک ہوئے۔ شمعون نے آگے بڑھ کر کہا، اے بادشاہ، ابھی میں نعرہ ماروں گا تو تمام شہروں کی تمام حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہودا نے کہا، اپنے پنجہ قدرت سے شیر کا پوست چیر ڈالوں گا۔ جب یہ لوگ بادشاہ سے بالکل مایوس ہو گئے تو باہم مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا، مجھ میں والد صاحب کے سامنے جانے کی ہمت نہیں، میں یہیں رکوں گا، تم لوگ ان کے پاس جا کر ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کر دو، اگر انہوں نے اجازت دی تو میں آ جاؤں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ ہی میرے حق میں کوئی حکم نازل فرمائیں گے۔ چنانچہ برادران یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں پر کب یقین کرنے والے تھے؟ آخر یہ بھائی وہی تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ علیہ السلام سے لے جا کر کنویں میں ڈالا اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگین کر کے اپنے والد کے سامنے پیش کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب والد صاحب کو ان پر یقین کیسے آ سکتا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا،
حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گڑھ دی ہے۔ سو اب میرا کام صبر جمیل ہے، مجھ کو اللہ سے امید ہے، وہ ان سب کو مجھ تک پہنچا دے گا، بے شک وہ کمال علم اور کمال حکمت والا مالک ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف، غم کے مارے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، رو رو کر آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتے کارس بن یہودا کو بلایا اور پھر ایک خط عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کے نام لکھوایا، جس کا مضمون تھا، اے عزیز مصر، معلوم فرمائیں کہ پروردگار عالم نے انبیاؤں پر کیا کیا مصیبتیں نازل فرمائی ہیں اور آزمائشیں کی گئی ہیں۔ میرا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آگ میں پھینکا گیا، آپ علیہ السلام نے صبر کیا، پروردگار نے آپ علیہ السلام پر آگ کو گلزار کر دیا۔ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی گئی اور میں ایک فرزند رکھتا تھا، وہ میرے دل کا چین تھا۔ اس کے بھائی اس کو جنگل کی طرف لے گئے، پھر اس کا کرتا خون آلود کر کے مجھے دکھا دیا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور میرا دوسرا فرزند جو اس گمشدہ کا حقیقی بھائی تھا، جس کے دیدار سے دل کو تسلی ہوتی تھی، اس کے بھائیوں نے بیان کیا ہے کہ اس نے چوری کی ہے اور چوری کے الزام میں اس کو عزیز مصر نے بند کر دیا ہے۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ اہل بیت نبوت کی چوری سے نسبت ہی نہیں۔ اب آپ سے امید ہے کہ اس محبوس فرزند کو مایوس باپ کے پاس دوبارہ بھیج دیں اور اس ضعیف باپ کو غم سے نجات دے دیں کہ سب سعادت ابدی آپ کو مل جائے، اور آپ کے لیے میں دعا گو ہوں، ورنہ ایسی بد دعا ملے گی کہ جس کا اثر 7 پشتوں تک رہے گا۔ کارس یہ خط لے کر گیا، مصر پہنچ کر موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خط دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خط کو پڑھ کر آنسو بہائے اور جواب میں اپنے والد محترم کو لکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط کا جواب تحریر فرمایا، اے بزرگوار والد کی طرف، یہ جناب کا نہایت خوبصورت خط لکھا ہوا ملا، میں آپ کے درد سے واقف ہوا، اب اس درد عظیم کا علاج سوائے صبر کے کچھ نہیں، صبر فرمائیے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا تو اپنے مطلب کو پہنچے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علیہ السلام نے خط لکھا، خط سے فارغ ہو کر کاسد کو خلت فخر عطا فرما کر اور انعام بھی دے کر روانہ کیا۔ جب کاسد کنعان پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتا ہے۔ اپنے والد محترم کی نصیحت سن کر تمام بھائی مصر روانہ ہو گئے اور عزیز مصر کے سامنے اپنی خستہ حالت ظاہر کی اور کہا کہ قحط سالی نے ہمارے خاندان کو پریشان کر رکھا ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا کہ ہم غلہ خریدیں، اور جو ردی اور کھوٹی چیزیں جو کہیں بھی نہیں لگتی تھیں وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور کہا ہم کو پورا پورا دے دیجیے اور ممکن ہو تو کچھ اپنے پاس سے صدقہ کر دیجیے۔